میری آج کی یہ شرکت میری ذاتی کوشش سے زیادہ محض اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی عطا کردہ توفیق سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ گزشتہ رات جو حالات تھے مجھے خطرہ تھا کہ شاید میں آپ کے یہاں پہنچنے کے بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاؤں، لیکن وہی صاحب قدرت ہے اور وہی صاحب اختیار ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بندوں نے ساری قوتیں صرف کر لی تھیں، لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے یہاں پہنچا دیا۔ ہمارے جلسے کی بجلی کی تاریں کاٹ دی گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ کراچی میں لاؤڈ سپیکر ختم ہو گئے، لیکن داد دیجئے کراچی کے روشن ضمیروں کو اور اپنے دینی بھائیوں کو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ جمے رہے اور ٹکے رہے۔ مجھے تقریباً 3 گھنٹے بغیر لاؤڈ سپیکر کے گفتگو کرنا پڑی، جس سے گھائل ہو گیا ہوں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز نے آپ کے سامنے قرارداد میں بھی صورتحال پیش کی، محرم الحرام کو مخصوص کر دیا گیا ہے ایک خاص واقعے کے لیے۔ اہل نظر آج خاص توجہ فرمائیں گے، میں کچھ فکری باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سبائی تحریک منافقت کے اجمی خونخواروں کے ہاتھوں سے نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو کر مکین خلد بری ہوئے۔ من گھڑت تاریخی چور بازاری کے عادی مجرموں کا فلسفہ یہ ہے کہ حسین اسی دن قتل ہو گیا تھا جس دن مسند خلافت پر حسین کے باپ کی جگہ ابو بکر کو بٹھا دیا گیا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کسی شاعر نے تفریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے کہ اس کو باغ میں نہ جانے دیا کرو کہ پروانہ جل جائے گا۔ شہد کی مکھی باغ میں جائے پروانہ کیوں جلے؟ کہا اس لیے کہ یہ باغ میں جائے گی تو پھولوں پہ بیٹھے گی،
پھولوں کا رس چوسے گی، وہاں سے اڑ کے آئے گی، اپنے جھتے میں وہ رس ڈالے گی، پھر اس کا جھتا بنے گا، پھر اسے اتارا جائے گا، شہد نکال کر موم تیار ہوگی، پھر موم کی موم بتی بنے گی، وہ جلے گی، پروانہ آئے گا تو جل جائے گا۔ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ عجیب دنیا کی مخلوق ہوتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ کہاں صدیق اکبر کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہاں یہ واقعہ کربلا۔ ہم نے کہا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر صداقتوں اور سچائیوں کی راہ سے نہیں آئے، جبر سے آئے ہیں، تو اس وقت ایک ایسا کردار موجود ہے کہ جو بقول تمہارے رسولوں کا حاجت روا ہے، نبیوں کا مشکل کشا ہے، ولیوں کا حاجت روا ہے، خیبر شکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب جب خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلا رہے تھے تو ڈھال ٹوٹ گئی، وہ جو ایک ڈیفنسو پیس ہوتا ہے وار روکنے کے لیے دشمن کا، وہ ڈھال ٹوٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی اور چیز نہیں، خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس سے ہاتھی سوار سمیت گزر جاتے تھے، اور اتنا وزنی تھا کہ اسے 350 افراد مل کے اٹھاتے تھے۔ خیبر شکن علی المرتضیٰ کی نظر جب دروازے پہ پڑی تو وہ بند تھا، اس کے کنڈے پہ ہاتھ ڈال کے کھینچا، وہ دروازہ اکھڑ گیا، حضرت علی نے اس کو ڈھال بنا کر تلوار چلائی۔ افسانہ نگاری دیکھیے، داستان سرائی دیکھیے، کوئی حد ہوتی ہے نا، اتنی سی تلوار اور اتنا بڑا دروازہ، وہ ڈھال بنا ہوا ہے اور تلوار کام کر رہی ہے۔ پھر میں نے کہا شاید مکہ مار کے دروازے میں ہال بھی بنا لیا ہوگا، کوئی چھوٹی سی ونڈو بھی بنا لی ہوگی، اس میں سے نکال کے تلوار چلا رہے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ بیچارے ادھر سے بنتے ہیں تو ادھر ادھڑتا ہے، ادھر بنتے ہیں تو ادھر ادھڑتا ہے، پوزیشن بہت نازک ہے بیچاروں کی۔